نشئی لوگ بھی بعض اوقات بہت بہترین بات کرتے ہیں، بہت بہترین. جس طرح میں نے پہلے بتلایا کہ کسی نے نشئی نے دوسرے کو کہا ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. ہم بہت اچھے انداز میں یہ دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا نہیں کرتے کہ ہمیں ایمان والی زندگی بھی اللہ نصیب فرمائے. ایمان والی موت تو مانگتے ہیں لیکن ایمان والی زندگی نہیں مانگتے. دیکھیں لوگ ہیں لیکن جملہ دیکھیں سونے پر تولنے کے قابل ہے. تو اسی طرح ایک نشئی تھا، اس کے جملے آپ غور کریں. بنوں کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک شادی ہال کے اندر گیٹ کے اندر ایک انٹری پاس کو کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ کوئی آگے اندر داخل نہ ہو. اندر ہال میں کھانا لگا دیا گیا. ویٹر ہوتا ہے وہ کھانا لے کر ہر میز پہ رکھتا ہے. تو اس سے غلطی سے کوئی تشتری کلٹی ہوئی اور بریانی ساری نیچے گر گئی. اب اس نے اٹھایا نہیں، مزید جو ٹرے میں تھا وہ بھی اس نے کلٹی کر دی. اب وہ نشئی جو تھا اس نے دیکھا بالکل پاس ہی انٹری پاس کے پاس ہی وہ بریانی پڑی ہے، وہیں بیٹھ کر وہ اوپر سے کھانے لگا. کسی نے دور سے دیکھ لیا، وہ نہیں سمجھا تھا یہ نشئی ہے کون ہے. وہ آیا اور قریب آ کر اس نے پوچھنے لگا بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہو، زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو. انہوں نے ایک جملہ کہا اور کہا کہ لگتا ہے اوپر والے کے ساتھ میرا معاملہ خراب ہے، میرا معاملہ اوپر والے کے ساتھ خراب ہے تبھی میں زمین پر کھا رہا ہوں. اگر جس دن میرا معاملہ اوپر والے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو مجھے اس طرح زمین پہ نہیں کھلاتا، وہ پھر مجھے پلیٹ پہ کھلاتا ہے، وہ مجھے پھر پلیٹ پہ کھلاتا ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم در بدر پھر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم پریشانیوں سے ڈرتے ہیں، ہم مصائب و آلام اور سختیوں سے ڈرتے ہیں. جس دن اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو چکا ہے. نشئی ہے لیکن سبق آموز پیغام دے رہا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں آج زمین پر بیٹھ کر کھا رہا ہوں، زمین کی چیزیں کھا رہا ہوں. اگر میرا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا اور بہتر ہوتا تو وہ اللہ مجھے پلیٹ پہ کھلاتا. تو تقدیر پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. اور جب انسان یہ سوچے گا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ اسی طرح ہے اور اسی طرح آنا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں راضی رہنا ہے، تو ساری ٹینشن اور ساری پریشانیاں، سارے مصائب و آلام خود بخود دور ہو جائیں گے. اگر وہ تقدیر پر راضی نہیں ہوگا اور سوچے گا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، پھر مزید وہ ٹینشن میں جائے گا، مزید وہ پریشانیوں میں جائے گا. اچھا کھا رہا ہوگا لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. دوستوں میں بھی بیٹھے گا تب بھی سکون میں نہیں ہوگا. اولادوں میں بھی بیٹھے گا تب بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. بال بچوں میں بھی بیٹھے گا تب بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ تقدیر پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو رہا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا رضا بالقضا کہ اللہ کے فیصلے پر انسان کو ہر وقت راضی رہنا چاہیے.